نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء إلا الصام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير من مؤمن ضعيف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عليه میں اس ہاسپٹل کی انتظامیہ اور علاقے کے دیگر جو حاضرین اور معززین ہیں ان کے واسطے سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مبارک دینا یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ برکت کی دعا ہوتی ہے۔ مبارک دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے، اور برکت کسے کہتے ہیں؟ شیء قلیل نفع کثیر، چیز تھوڑی ہو لیکن اس کا نفع زیادہ ہو، اس کو اللہ پاک اس میں اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں۔ ایک کثرت ہوتی ہے، چیز بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ضرورت بھی پورا نہیں کرتی، اور ایک برکت ہوتی ہے، چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بڑی ضرورتیں پوری کر لیتی ہے۔ اور برکت کس چیز میں ہے؟ دو باتیں قرآن پاک نے بتلائی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ ایمان لانے والے ہوں اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں تو ہم ان پر آسمان سے برکتیں نازل کریں گے۔ تو برکت جب آ جاتی ہے تو تھوڑی چیز وہ زیادہ نفع کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم سارے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ان بھائیوں کو اس کاروبار کے اندر برکتیں نصیب فرمائے اور یہ کاروبار ان کے لیے مبارک کرے۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھو۔ 5 سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، مصروف ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، فقر سے پہلے اور صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے۔ یہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی طرف آدمی کا دھیان نہیں ہوتا اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ پاک اس سے اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ ایک فرصت ہے، آدمی فارغ ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن فرصت کے لمحات کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری صحت ہے، اس کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب آدمی بیمار ہو کر چارپائی پر پڑ جاتا ہے۔ تو اکثر یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کا شکر بھی نہیں ادا کیا جاتا، اس لیے کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ تو صحت بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے غالب نے بھی کہا تھا کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تنگ دستی اگر ہو بھی لیکن تندرستی ہو تو یہ 1000 نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ شان مجھے اور آپ کو صحت کی نعمت کی قدر نصیب فرمائے۔ صحت کی کیا تعریف ہے؟ صحت کے اپوزٹ ہے بیماری۔ بیماری کسے کہتے ہیں؟ صحت کی تعریف جو WHO نے کی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں، وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی ذہنی
جسمانی، روحانی، نفسانی اور سماجی تشفی کو صحت کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کی ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسانی اور سماجی تشفی کو صحت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی فکریں بیمار ہوتی ہیں، اس کا اثر بھی انسان کی باڈی پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی نفسیات کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی انسان کی باڈی پر پڑتا ہے۔ بعض اوقات روحانی عوارض ہوتے ہیں، اس کا اثر بھی انسان کی باڈی پر پڑتا ہے۔ اور آج کل ہماری معیشت اتنی بیمار ہے کہ ہر آدمی بے روزگاری کے شکار ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو یہ معاشی پرابلم بھی انسان کی باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں ان ساری لائنوں کی واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آیا میرا مریض جو آیا ہے، اس کے کون سے پرابلمز ہیں، اس کی تشخیص کی جائے۔ اب بیماری کسے کہتے ہیں؟ بیماری کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ جسم کا حالت اعتدالی سے نکل جانا۔ اعتدال کے کبھی فکروں میں افراط اور تفریط آ جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی روح کے اندر افراط اور تفریط ہو جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ کبھی جسم میں افراط اور تفریط ہوتا ہے، تو اعتدال نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا۔ مثلا ہم کہتے ہیں ہمارے وجود کے اندر خون دوڑتا ہے، تھوڑا سا تیز ہو جائے تو یہ ہو گیا ہائپر ٹینشن، تھوڑا سا سلو ہو جائے یہ ہو گیا ہائپر ٹینشن۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا اور بلڈ پریشر کم ہو گیا۔ جب یہ اعتدال میں ہوتا ہے تو اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ ہمارے وجود میں شوگر ہے، چینی ہے، تھوڑی سی زیادہ ہوگی بیمار، تھوڑے سے کم ہوگی بیمار۔ اب یہ حالت اعتدال میں ہوگی تو یہ اس کو صحت کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج ہے۔ پاکستان کے اندر 3 طریقے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں علاج کے سلسلے میں۔ 3 طریقے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ہاں رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور جن کو تسلیم نہیں کیا اگر وہ اس شعبے کے اندر آتا ہے تو یقیناً اس شعبے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ آج کل تو بہت سے ان پڑھ لوگ اجڑ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ مختلف کاغذوں پر کچھ چیزیں لکھ کر بھی صحت کی طرف لانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان میں 3 طریقے علاج ایسے ہیں جو کہ مستند ہیں۔ ایک اس میں ایلوپیتھک ہے، ایک اس میں ہومیوپیتھک ہے، ایک اس میں حکمت ہے۔ لیکن ان تینوں کے اندر 2 چیزیں مشترک ہیں، اور یہ تینوں شعبوں کی ضرورت ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ان میں تشخیص ہے اور ایک اس میں تجویز ہے، کہ سب سے پہلے ہر شعبے کا ڈاکٹر وہ مرض کی تشخیص کرے اور اس کے بعد پھر اس کے لیے تجویز کرے۔ اب تشخیص کیسے کرے گا؟ بعض پرانے لوگ اپنے تجربوں کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن وہ ایک اندازہ ہوتا تھا، پھر ہوتے ہوتے مختلف قسم کے انسٹرومنٹ نکلے اور ان میں ترقیاں ہوتی رہی۔ آج ایسے انسٹرومنٹ نکل آئے ہیں کہ ڈاکٹر مرض کے قریب پہنچ جاتا، اور اس میں یہ یاد رکھیں ایک اللہ پاک کی سنت ہے اور ایک اللہ پاک کی قدرت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے اللہ پاک دیتے ہیں، قدرت یہ ہے کہ اسباب کے بغیر بھی دینے پر قادر ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے 2 چیزیں ضروری ہیں ہر شعبے میں مسلمان کے لیے، ایک علم الہی اور ایک حکم الہی۔ علم الہی ہے کہ صحت اور فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسباب سے دے، اسباب کے بغیر دے، اسباب کے خلاف دے، اسباب سے دے پھر اللہ دیتے ہیں۔ اسباب کے بغیر بھی دینے پر قادر ہیں اور اسباب کے خلاف بھی اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات اسباب نفع کے ہوتے ہیں، آدمی کو نقصان مل جاتا ہے، بعض اوقات اسباب نقصان کے ہوتے ہیں، آدمی کو نفع مل جاتا ہے۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
اس کو علم الہی کہتے ہیں. میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی, اس کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. یہ ہے علم الہی. اور حکم